اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اولی بکل مؤمن من نفسہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہی ہر مسلمان کا اس کی جان سے زیادہ والی ہوں۔ والی بمعنی مالک، ٹھیک ہے۔ اور اس جملے کے بعد حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو قرض یا بچے چھوڑ کر لوگ فوت ہو جاتے ہیں، والدین فوت ہو جاتے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان یتیم بچوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ جب وہ یتیم بچے ہمارے سپرد ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سب کا والی ہوں، میں سب کا مالک ہوں۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو والدین فوت ہو جاتے ہیں ان کے بچوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کے بچوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی ان کو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں کہ ان کی زندگی میں جب ان کے والدین زندہ تھے تو ان کے والدین ان کے والی تھے، اب وہ والدین نہیں رہے تو ان کے والی، ان کے مالک و مختار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ حدیث شاہد ہے، یہ حدیث رسول گواہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ کسی بندے کو بچے، یتیم بچے بچی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میرا باپ فوت ہو گیا، میری ماں فوت ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کملی والا اس کا والی ہے، کملی والا اس کا مالک ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہا فرما دی۔ حضور نے فرمایا اگر اس کا والد فوت ہو گیا اور اس کے ذمے قرض تھا اور یتیم بچے کرلا رہے ہیں، رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے والد کے ذمے تو بہت زیادہ قرض تھا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان یتیم بچوں کو کسی قسم کی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کا اتنا قرض کہاں سے ادا کریں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یتیم بچوں کی کفالت بھی کملی والا کرے گا، ان کی دیکھ بھال کی کملی والا کرے گا، اور ان کے نان و نفقے کا ذمہ دار بھی کملی والا ہے، اور ان کے والد کے ذمے جو قرض تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد ان یتیم بچوں کا قرض ادا کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہا فرما دی، فرمایا کسی بندے کو، والد کو، والدہ کو یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فوت ہو جائیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے مجھ محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اور جو محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے یا والی ہوتی ہے اس کو کسی قسم کی گھبراہٹ، کسی قسم کی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کو سن کر، سنا کر، بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔